بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے آقا کے لیے چنا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور جیسے آپ فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ ہستیاں جو ہے نا یہ ان کا اظہار اسلام ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ارادے میں ہمیشہ سے یہ مومن اور مسلم ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم عملاً بھی شاہ جی دیکھیں میں آپ کی بات کاٹنے کو دل نہیں کرتا, عملاً بھی کوئی اسلام کے خلاف کام ہی کوئی نہیں. ایبسلیوٹلی کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے علم میں تو قیامت تک کے لوگ تھے نا. بے شک. سبحان اللہ. ان لوگوں نے عملاً کوئی ایسا کام نہیں کیا. سیدنا ابو طالب کو دیکھ لیں. بے شک. یعنی میں سمجھتا ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اسلام جیسا اسلام اگر کوئی دوسرا ہے تو سیدنا ابو طالب ہے. بے شک. فرق صرف یہ تھا انہوں نے باہر تحفظ کرنا تھا, اس کی ریکوائرمنٹس اور تھیں. انہوں نے گھر کے اندر تھا, اس کی ریکوائرمنٹس انہوں نے پوری کی, انہوں نے اس کی پوری کی. بے شک بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا, اور بلکہ ایک روایت سے جو بات میں کنیکٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ نستورہ راہب نے ہاں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھا. سبحان اللہ. اور ایک بات میں عاشقوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فضائل اور دیگر روایات کی بات کرتے ہیں نا تو اسناد چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں. ایک بات ذہن میں رکھیں, سرکار دو عالم کا مقام اتنا لکھا نہیں ہے جتنا حقیقتاً ہے. واہ 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 شاہ جی سرکار واہ. دو عالم سبحان سندوں کے اللہ. محتاج نہیں ہے صلی سبحان اللہ علیہ اللہ. وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ہماری کمپریہنشنز کی کیپیسٹی سے بیونڈ ایٹریبیوٹس اوئے ہوئے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے ہیں. تو خوش ہوا کریں کہ سرکار دو عالم کے یہ اعزازات ہیں, اور اس سے زیادہ ہیں اصل میں. ہاں. وہ شاید رقم بھی نہیں ہوئے ہوں گے. وہ کیا کہا امام بوصیری نے, کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہ باقی جو بھی کہ حق بے ہے. شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اب وہ جو وادی کے اندر معجزات کا تسلسل ہے, ظہور ہے, جو نستورہ راہب دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ غلام خدیجۃ الکبریٰ میسرہ بھی تو دیکھ رہا ہے, آئے ہائے ہائے ہائے. وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اصل میں اس کی وہ جو گواہی ہے, آپ کی بات سے بات جڑ رہی ہے کہ بی بی پاک کو آلریڈی پتا ہے کہ نبی ختم مرتبت آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. اب وہ کنفرمیشن ہو رہی ہے. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پھر اس نکاح کی طرف بڑھی. اور آپ نے کیونکہ جناب ابی طالب کا ذکر کیا, اس روایت کو ریاض النظرہ میں محب تبری لے کے آئے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے کہ جب خطبہ نکاح ارشاد فرمایا, کس نے ارشاد فرمایا؟ جناب ابی طالب نے. سبحان اللہ. تو جناب ابی طالب نے اپنی نسبت کا اظہار کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. واہ. ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہیں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا میرا یہ بھتیجا, نعوذ باللہ, اس کو کم تر نہ سمجھنا کہ مال والے آئے اور سمجھے کہ یہ کم تر ہے. میرے اس بھتیجے کے مقابلے میں جو کوئی تلے گا میرا بھتیجا بھاری اور وزنی ثابت ہو. سبحان اللہ. یہ اتنا قدر و قیمت والا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان اظہار نبوت سے پہلے یہ ہستیاں نشانیاں دیکھ چکی ہیں. سبحان اللہ. آپ ان کے ایمان کو نہ تولا کریں کہ انہوں نے کب اظہار کیا, کب کیا. یہ آلریڈی مومن ہے. آپ کی بات سے ہم تو مطلب جنہوں نے معجزات دیکھے آقا علیہ السلام نے قرآن سارا سنایا, سارا زور لگایا, پھر جا کے کسی زمانے میں مسلمان ہوئے, ہم تو ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور جن کو حضور کو دعوت ہی نہیں دینی پڑی, ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا ہوگا ایمان ان کا. اور وہ جو آپ فرما رہے تھے نا, اب یہ امام حاکم اس روایت کو لے کے آئے ہیں, اور یہ اظہار نبوت سے پہلے کی روایت ہے. واہ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اپنے چچا جناب حمزہ کو, جناب عباس کو, کہ ہم ایک ایک بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. واہ. اور یہ بربنائے لطف ہے. بنو ہاشم, وہی غازی صاحب والی بات, بنو ہاشم کو ادنا نہ سمجھیں. یہ بربنائے لطف ہے کہ ہم ایک ایک بیٹا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب روایات میں امام حاکم اس کو لے کے آئے کہ جناب حمزہ نے, جناب عباس نے کہا ایک ایک بیٹا چوز کر لیں. جناب ابی طالب نے فرمایا کہ عقیل میرے لیے چھوڑ دیں, باقی آپ نے کوئی اڈاپٹ کرنا ہے آپ کر لیں. تو ایک نے کہا کہ میں جعفر کو اڈاپٹ کرتا ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں علی کو اڈاپٹ کرتا ہوں. جب علی کی باری آئی, علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ, تو سرکار دو عالم نے کہا اپنے چچاؤں کو پوز, رک جائیں. علی کو اللہ رب العزت نے میرے لیے چنا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا آپ کو کہ چن لیں, لیکن علی کے علاوہ علی کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہوا. تو جناب علی المرتضیٰ کو لے کے آئے, اپنے گھر میں رکھا. سن کم ہے تو پالنے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, سبحان اللہ, وہ ان کی ماں بن کے انہوں نے پالا ہے. جیسے بی بی فاطمہ بنت اسد نے آقا کو ریز کیا ہے, بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے
حضرت علی المرتضیٰ کو ریز کیا ہے. یہ تسلسل ہے محبت کا. سبحان اللہ. اور جب مدینہ میں ہجرت کے بعد مواخات ہو رہی تھی میرے آقا کی, ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے, تو مولا علی مرتضیٰ نے یا رسول اللہ مجھے کسی فرمایا اخر تو کا لنفسی, تجھے تو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. یہ اظہار نبوت سے پہلے بھی. اچھا پروفیسر صاحب, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں عربوں کے اندر ایک یہ روایت رہی ہے, یہ میں خاص ایک عرب کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ عرب کانٹیکسٹ ذہن میں ہوگا تو بات کا مزہ آئے گا. کہ وہاں پر رضائی رشتے قائم ہونا بڑا آسان ہوتا تھا. بچپن میں رضائی رشتے قائم ہو جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں علی المرتضیٰ کا بی بی خدیجہ الکبریٰ سے رضائی رشتہ قائم نہیں ہوا. مشیت نے ان کو اس لیے اس رشتے سے بچایا ہے کہ کل کو انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اس طرح سے بھی معاملہ واہ سبحان اللہ. مطلب مشیت کے جو پروگرام ہیں, اللہ رب العزت کے جو پروگرام ہیں وہ پرفیکٹ ہے, ان میں پرفیکشن ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ گو کے ادھر رہے ہیں, بی بی خدیجہ کے گھر میں ریز ہوئے ہیں, مگر یہ نسبت ان کو عطا نہیں ہوئی, کیونکہ آگے ایک اور رشتہ بننا ہے, آگے ایک اور نسبت بننی ہے. غازی صاحب قبلہ ہوتے تو گولڈ میڈل آپ کو مل چکا ہوتا. میں تو خود بہت عاجز ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ غازی سبحان اللہ, کیا بات کی. اور ایک روایت جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نا, وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کاش اس وقت میں ایمان لے آتا تو میں چوتھا میں ہوتا. واہ, دیکھیں نا, میں فورتھ ہوتا. تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا روایت, انہوں نے کہا میں آیا تھا, سرکار دو عالم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے, میری ان کے ساتھ ٹرانزیکشنل معاملات تھے, کانورزیشن ہو رہی تھی. عتیب کپتی تھے نا وہ. جی بے شک. تو فرماتے ہیں کہ میں وہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان آیا, اس کے پیچھے حبیب کندی حضرت کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عفیف کندی. تو کہیں گے ایک جوان آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیچھے ایک بچہ آیا اور پھر ایک خاتون آئی. واہ واہ واہ. اور وہ وہاں پہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں, اپنی ریچول کر رہے ہیں. میں نے جناب عباس سے پوچھا کہ اے سردار یہ معاملہ کیا ہے, میں مکہ آتا جاتا رہتا ہوں, یہ انداز عبادت نہیں دیکھا. تو کہا یہ میرا بھتیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ بھی میرا بھتیجا ہے, یہ علی المرتضیٰ ہے. یہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہیں خدیجہ الکبریٰ. یہ ان کا دین ہے, اس دین پر ابھی ان تین کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. عفیف کندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام لے آتا تو میں چوتھا ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب صلاۃ ابھی پرائیویٹلی پڑھی جا رہی ہے, ابھی اس طرح سے پبلک حکم بھی نہیں ہے اس کا, جو پرائیویٹ پریکٹس ہے نا, پرائیویٹ میڈیٹیٹو, سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ, حضور ختمی مرتبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہے. اچھا ایک اینگل اور جو میں دینا چاہوں گا, دیکھیں بات یہ ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ ماڈرن اینگل. ہم خواتین کی حقوق کی جب بات کرتے ہیں, ایمانسپیشن کی, انلائٹنمنٹ کی, تو ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی مغرب, اور ہم نے اگلے دن پروگرامز کے اندر بھی اس پہ ڈیٹیل میں بھی کانورزیشن کی. ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. واہ, مغرب کی طرف وہ دیکھیں جو خود بانجھ ہو. ہم جس روایت کو مانتے ہیں, جس ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں, اٹ از اے گلوریس ٹریڈیشن. سبحان اللہ. آپ کو ہر درجے پر کمال نظر آئے گا. الحمدللہ. اور اگر آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, فیمیل انٹرپرینیورشپ کی آج کل بات ہوتی ہے نا, انٹرپرینیورشپ, خواتین بھی انٹرپرینیورز بنے. بے شک. آپ فیمیل انٹرپرینیورشپ کی بات کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے مکہ کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو ایک خاتون ہیڈ کر رہی ہے, خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. بی بی خدیجہ کر رہی ہیں. ویسٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. We have our heroes. اور میں غازی صاحب کو ریفر کرتے ہوئے وہ اس روایت کو اکثر کوٹ کرتے ہیں ایڈورڈ گبن کے حوالے سے. ایڈورڈ گبن بہت بڑے ہسٹورین تھے, اور ان کی وہ کتاب ہے بڑی مارکۃ الارا, میگنم اوپس, دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر. تو ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کے اندر مسلمانوں کا ایک رول ہے اس رومن امپائر کو طاقت و تاراج کرنے میں. تو وہ مسلمانوں کی بھی پھر بات کرتے ہیں, اور اس ہسٹری میں جب سرکار دو عالم کی بات ہوتی ہے اور پھر فتح مکہ کی بات ہوتی ہے, کیا بات ہے, تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا فاتح تو دنیا نے نہیں دیکھا جو سرکار دو عالم جیسا ہے. لیکن جو وہ ایک اور انٹرسٹنگ بات لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم جب فتح کا جھنڈا لے کر آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک جھنڈا اس گریو پر نصب کرو جو میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گریو ہے, ادھر وہ فتح کا جھنڈا نصب کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہے
جب کل کائنات میری تکذیب کر رہی تھی، یہ ہستی میری تصدیق کر رہی تھی. واہ آج سبحان اللہ. فتح مکہ کی فیمیل ہیرو، اور آج جو پرسن آف دا ہم کہیں مومنٹ ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. ان کو آنر کیا، ان کو ٹریبیوٹ دیا.